بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت عرصے پہلے کی بات ہے کہ گاؤں میں ایک شخص اور اس کے بچے رہا کرتے تھے۔ وہ شخص اعلیٰ درجے کا کنجوس تھا، اپنا مال گن گن کر رکھتا، اپنی ایک ایک پائی کا حساب رکھتا۔ وہ شخص اس قدر کنجوس تھا کہ اس نے اپنا مال ایک لوہے کے صندوق میں رکھا ہوا تھا اور اس صندوق کو ایک اور بڑے لوہے کے صندوق میں رکھتا۔ وہ شخص نہ اپنی ضرورت کی چیز پر خرچ کرتا اور نہ ہی اپنے گھر والوں پر۔ اس کے بیوی بچے فاقوں میں رہتے، لیکن اسے کوئی فکر نہ ہوتی۔ یہاں تک جب فاقے شدت اختیار کر جاتے تو اس کی بیوی مانگ کر کھانا لاتی۔ اس شخص کی بیوی کئی بار اسے کہتی، تم اس مال کو رکھ کر کیا کرو گے؟ ایسے مال کا کیا فائدہ جو ہماری ضروریات ہی پوری نہ کر سکے؟ خدا کا واسطہ اپنے گھر کے حالات دیکھو۔ لیکن کنجوس شخص فوراً غصہ کرتا اور کہتا، اللہ تعالیٰ نے فضول خرچی سے منع فرمایا ہے اور تم مجھے میرا مال خرچ کرنے پر اکساتی ہو، چلی جاؤ یہاں سے۔ بیوی کئی بار بحث کر چکی تھی، لیکن اس کنجوس شخص کے دماغ پر تو جیسے کوول ہی لگ گیا ہو، اسے کوئی بات سمجھ نہیں آتی۔ لیکن وقت ایک جیسا نہیں رہتا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کنجوس شخص کی عمر بھی بڑھتی گئی، یہاں تک کہ وہ بڑھاپے کو پہنچ گیا۔ اب وہ بیمار رہتا۔ اس کو پتا تھا کہ اس کی موت کا وقت قریب آ چکا ہے، لیکن ابھی بھی اسے اپنی آخرت کی کوئی فکر نہ تھی۔ وہ بس یہی سوچتا کہ میرے مرنے کے بعد میرے مال کا کیا ہوگا۔ ایک دن وہ اپنی بیوی کے ساتھ بیٹھا یہی باتیں کر رہا تھا کہ جب میں مر جاؤں تو میرے مال کا کیا ہوگا، وہ کس کے پاس جائے گا؟ بیوی نے کہا، ظاہر ہے باپ کے مرنے کے بعد اولاد کے پاس ہی سب کچھ جاتا ہے، اور یہی اللہ کا قانون بھی ہے۔ بیوی کی بات سن کر وہ بہت غصہ ہوا اور کہا، واہ، ساری محنت میں نے کی، ساری زندگی میں نے کام کیا، سارے مال کو سنبھال کر میں نے رکھا، اور اب میرے بعد یہ سب میری اولاد کو مل جائے گا؟ نہیں، میں ایسا نہیں ہونے دوں گا۔ میں کوئی راستہ نکال لوں گا کہ میرا مال میرے ساتھ ہمیشہ رہے گا۔ میں تم لوگوں کو اس میں سے پھوٹی کوڑی بھی نہیں دوں گا۔ بیوی بس اپنے شوہر کو دیکھتی رہ گئی کہ اسے مر جانے کا یقین تو ہے، لیکن پھر بھی اپنے مال کی پڑی ہے، کسی اور پر تو کیا ہی خرچ کرنا۔ وہ تو اپنی سگی اولاد کو بھی کچھ دینے پر راضی نہیں تھا۔ وہ بس افسوس کرتی رہ گئی اور اللہ تعالیٰ سے اس کے لیے ہدایت مانگنے لگ گئی۔ ایک دن کنجوس شخص درخت کے نیچے پریشان سا بیٹھا تھا۔ ایک آدمی اس کے پاس آیا جو دیکھنے میں بہت دیندار اور اللہ والا لگتا تھا، لیکن اصل میں وہ ایک جعلی فقیر تھا۔ اس جعلی فقیر نے اس کنجوس شخص سے کہا، کیا ہوا؟ تم بہت پریشان لگتے ہو، مجھے بتاؤ، ہو سکتا ہے میرے پاس تمہاری پریشانی کا حل ہو۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے بہت علم سے نوازا ہے، میں جو دعا کرتا ہوں وہ قبول ہوتی ہے، اور بہت سے لوگ اس بات کے گواہ بھی ہیں۔ کنجوس اس جعلی فقیر کی بات میں پھنس رہا تھا۔ جعلی فقیر نے اپنی کچھ اور اچھائیاں بیان کی تو کنجوس اس کی باتوں پر یقین کرنے لگ گیا اور اسے اپنی پریشانی بیان کی کہ میں بوڑھا ہو رہا ہوں اور میں نے اپنی ساری زندگی اپنا مال لوگوں سے بچا کر رکھا، لیکن اب میں بیمار رہتا ہوں، میری بہت تھوڑی زندگی رہ گئی ہے، مجھے یہی فکر ہے کہ میرے بعد میرے مال کا کیا ہوگا۔ جعلی فقیر اس کی بات سن کر سوچ میں پڑ گیا اور کہا، تم ایسا کرنا کہ اپنے گھر والوں کو ایک وصیت کر دو اور ان سے کہو کہ جب تمہیں قبر میں دفنایا جائے تو تمہارے ساتھ تمہارا مال بھی دفنایا جائے۔ کنجوس شخص نے کہا، لیکن میں نے تو سنا ہے کہ مرنے کے بعد مال کام نہیں آئے گا۔ تو جعلی فقیر نے کہا، تم فکر نہ کرو، میں دعا کروں گا کہ مرنے کے بعد بھی مال تم استعمال کر سکو، بلکہ جتنا خرچ کرو تمہیں دگنا واپس ملے گا۔ جعلی فقیر چونکہ اس شخص کی پسندیدہ باتیں کر رہا تھا تو وہ بہت خوش ہوا اور گھر جا کر اپنی بیوی کو یہ وصیت بھی لکھوا دی کہ جب وہ مر جائے تو اس کا مال اس کے ساتھ دفن کیا جائے۔ بیوی بہت پریشان ہوئی اور پوچھا کہ آپ کو یہ سب کچھ کرنے کا کس نے کہا؟ کنجوس شخص نے بتایا کہ ایک اللہ والے ہیں جو بہت اچھی باتیں کرتے ہیں اور بہت سے لوگ ان کو مانتے ہیں، انہوں نے ہی کہا ہے اور انہوں نے میرے لیے دعا بھی کی ہے۔
اب تم ویسا ہی کرنا جیسا میں نے کہا۔ کنجوس شخص کی بیوی بہت عقلمند تھی اور اس کی طرح دولت کی لالچ میں اندھی بھی نہیں ہوئی تھی، اس لیے وہ سارا معاملہ سمجھ گئی تھی۔ اب اسے ڈر تھا کہ کنجوس شخص کے مرنے کے بعد وہ اور اس کے بچے لاوارث ہو جائیں گے۔ کنجوس شخص کے مال پر ان کے بچوں کا حق تھا، لیکن وہ مرنے کے بعد بھی وہ یہ حق ان کو دینے کو تیار نہ تھا، بلکہ ایک جعلی فقیر کی باتوں میں آ گیا۔ اب وہ اللہ سے مدد کی طلب کر رہی تھی کہ میں خود کو اور اپنی اولاد کو تیری پناہ میں دیتی ہوں، میرے شوہر کے بعد بس تو ہی ہمارا حامی اور مددگار ہے۔ اب وہ وقت بھی آن پہنچا جب کنجوس شخص کی روح قبض کر لی گئی۔ جب اسے دفنایا جا رہا تھا تو وہی جعلی فقیر اس کنجوس شخص کی بیوی کے پاس آیا اور کہا کہ وہ صندوق دے دو جسے تمہارے شوہر کے ساتھ دفنانا ہے۔ بیوی کو جعلی فقیر پر بہت غصہ آیا، لیکن چپ چاپ مال و دولت سے بھری صندوق اس جعلی فقیر کو دے دی۔ جب صندوق اٹھائی جا رہی تھی تو سب لوگ بہت حیران تھے کہ مرنے کے بعد بھی اس شخص نے اپنے مال کو نہیں چھوڑا۔ اللہ جانے اب اس کے ساتھ قبر میں کیا معاملہ ہوگا۔ بیوی گھر آ گئی اور جب اس کے ایک رشتہ دار کو یہ سب پتہ چلا تو اس نے کہا کہ تم نے کیوں وہ صندوق اس جعلی فقیر کے حوالے کر دی؟ بیوی نے کہا کہ میرے شوہر نے وصیت کی تھی اور مجھ سے وعدہ بھی لیا تھا کہ میں اس کی وصیت پوری کروں، تو میں وعدہ خلافی کیسے کرتی؟ لیکن میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی ہے، مجھے یقین ہے کہ وہ ہماری حفاظت کرے گا اور جو ہمارا حق ہے وہ بھی دلوائے گا۔ اس بیوی کا رشتہ دار کچھ لوگوں کو اس قبرستان میں لے گیا جہاں کنجوس شخص کو دفنایا گیا تھا۔ انہوں نے دیکھا کہ ایک آدمی کنجوس شخص کی قبر کھود کر اس صندوق کو نکال رہا ہے کہ اچانک ایک بھڑکتی آگ اس قبر میں سے نکلتی ہے اور جعلی فقیر اس میں خاک ہو جاتا ہے، اور قبر میں سے عجیب و غریب رونے کی آوازیں آ رہی تھی، جو کہ اصل میں اس کنجوس شخص پر قبر میں دیا جانے والا عذاب تھا۔ اور وہ مال سے بھرا لوہے کا صندوق وہیں پڑا رہ گیا، جو کہ بعد میں گاؤں والوں نے اس کنجوس شخص کی بیوی کے حوالے کر دیا۔ پیارے دوستو، یہاں غور فرمانے والی بات یہ ہے کہ ہم جتنا مرضی مال اس دنیا میں کما لیں، جتنی مرضی عیش آرام اس زندگی میں کر لیں، لیکن آخر میں ہمارے کام ہمارا اعمال ہی آنا ہے۔ ہماری زندگی میں کیے گئے اعمال جو ہمارے ساتھ جائیں گے، اچھے اعمال ہوں گے تو ہماری مغفرت کروائیں گے، اور اگر برے اعمال ہوئے تو قبر کا عذاب اندھیری قبر میں گھیر لے گا۔ اللہ ہمیں دین کی سمجھ عطا فرمائے اور عمل کرنے والا بنائے، آمین۔